السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل مائی گرامر اینڈ لٹریچر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے اردو پیپر کے متعلق گفتگو کہ آپ کا اردو پیپر اس سال کس انداز سے رکھا جائے گا۔ اب ان آخری دنوں میں آپ کی تیاری کس انداز سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جب آپ یہ ماڈل پیپر پڑھ لو گی تو آپ کو یہ اندازہ اچھی طرح سے ہوگا کہ سب سے زیادہ آسان پیپر ہوگا اردو کا ہی۔ اس میں آپ کو صرف کیا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اردو اچھے سے لکھنا آنا چاہیے اور اردو پڑھنا آنا چاہیے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے اردو کے متعلق کہ اردو کو پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے۔ تب آپ کو یاد کرنا کچھ مقصد آپ کو دے گا، کچھ فائدہ آپ کو دے گا۔ جب آپ کو اردو پڑھنا آتا ہوگا یا اردو لکھنا آتا ہوگا تبھی آپ کا جو یاد کرنا ہے وہ رنگ لائے گا۔ دیکھیے، آپ کا اردو پیپر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم۔ حصہ اول یہ ہوتا ہے تخلیقی تشخیص، جس طرح سے انگلش میں ہوتی ہیں پیسیج، تو یہاں پر ہوتے ہیں اقتباسات، وہاں پر ہوتے ہیں پیسیج تو یہاں پر ہوتے ہیں اقتباسات۔ 2 اقتباسات ہوتے ہیں آپ کے درسی اقتباسات، اور ایک اقتباس ہوتا ہے غیر درسی۔ درسی اقتباس کا مطلب ہے یعنی یہ آپ کی جو اردو کی ادب کی کتاب ہے اس سے یہ اقتباس لیا گیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں درسی اقتباس۔ ایک اور ہے غیر درسی اقتباس۔ غیر درسی اقتباس کا مطلب ہے یعنی یہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی وہ رکھیں گے تاکہ یہ آپ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو کتنا اردو پڑھنا لکھنا اور سمجھ آتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان کو پڑھنے کی کہ کس طرح سے آپ ان کو حل کرو گے بالکل آسانی کے ساتھ۔ دیکھیے، درج ذیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھنے کے بعد سوالات کے صحیح جوابات لکھے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ درسی اقتباس آپ کو غور سے پڑھنا ہے، تو وہی سے لکھا گیا ہے کہ غور سے پڑھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ غور سے پڑھو گے تبھی آپ نیچے دیے گئے سوالات کو اچھی طرح سے حل کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ نے غور سے نہیں پڑھا تو آپ کے لیے تھوڑا بہت ہو جائے گا مشکل۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ آپ یہ پہلے غور سے اچھی طرح سے پڑھ لو کہ اس میں جو مصنف ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں۔ ذرا آپ اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں، چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے۔ گلی کوچے مختلف قسم کی گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ موٹر گاڑیوں، کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو اقتباس ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ جو آپ کا سبق ہے آلودگی، تو وہاں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ تو ہم اس کے سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے آس پاس چاروں طرف مختلف قسم کی ڈیش ہے، تو بالکل آسان جواب ہے اس کا۔ تو اس کا جواب ہے کہاں پر؟ پہلی لائن میں مختلف قسم کی آلودگی ہے، تو یہاں پر کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ موٹر گاڑیوں، کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ڈیش کو آلودہ کر دیتے، تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا جواب کہاں پر ہے؟ دوسری لائن میں موٹر گاڑیوں، کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کر دیتے، تو اس کا جواب یہ آپ کا صحیح رہے گا۔ اسی طرح سے آپ آہستہ آہستہ یہ جو سوالات پڑھیں گے اور اچھی طرح سے ان کا جواب نکالیں گے۔ اقتباس نمبر 2 یہ ہے غیر درسی عبارت، یعنی یہ آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، ایسے ہی آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ میں کتنی صلاحیت ہے پڑھنے اور سمجھنے کی۔ دیکھیے، جیسے یہ گلمرگ کا اصلی نام گوری مرگ تھا۔ چک خاندان کے آخری شہنشاہ یوسف شاہ چک نے اپنے دور حکومت میں اس کا نام گوری مرگ سے گلمرگ تبدیل کر دیا، جس کے معنی پھولوں کا میدان ہے۔ تو یہ یہاں پر جو غیر درسی عبارت ہے یہ کس کے متعلق؟ یہ ہے گلمرگ کا جو میدان ہے اس کے متعلق، کہ گلمرگ کا پہلا نام کیا تھا، پھر اس کا نام کس نے تبدیل کیا، اور گلمرگ کے نام کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہاں پر واقع ہے۔ تو بالکل آسان، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ گلمرگ کا اصلی نام کیا تھا، تو یہ واضح سی بات ہے، پہلے لائن میں اس کا جواب ہے گلمرگ کا اصلی نام گوری مرگ تھا، تو پہلا جواب بالکل آسان ہے اس کا۔ سوال نمبر 2، گلمرگ کو کس شہنشاہ نے گلمرگ کا نام دیا؟ تو یہاں پر اس کا جواب بالکل اسی لائن کے ساتھ ہے کہ چک خاندان کے آخری شہنشاہ یوسف شاہ چک نے اپنے دور حکومت میں اس کا نام گوری مرگ سے گلمرگ تبدیل کر دیا، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یوسف شاہ چک۔ اچھا، گلمرگ کشمیر کے کس ضلع میں واقع ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا جواب ہے تیسری لائن میں، یہ خطہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں واقع ہے، تو یہاں پر اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ضلع بارہمولہ۔ یعنی ہم یہاں پر یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ غور سے پڑھ لو کہ جب آپ کو پڑھنا آتا ہوگا تبھی آپ یہ آسانی کے ساتھ
کر لو. لیکن اگر کسی کو اردو پڑھنا نہیں آتا تو مجھے خدا یہ بتائیے کہ وہ یہ کیسے کرے گا, وہ کس انداز سے یہ کرے گا. تو یہ خود اس کو دیکھنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا کہ وہ یہ ساری چیزیں کیسے کرے گا. تو پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اردو پڑھنی آنی چاہیے, اور اس کے بعد آپ یہ غور سے پڑھیں گے. اس کے بعد تیسرا سوال, درج ذیل مصروں پر غور کر کے خالی جگہوں کو پر کیجیے. جو ہمیں دی گئی ہے کہ کچھ مصرے ان کو پڑھنا ہے ہمیں, اور کچھ خالی جگہ ہیں ان کو نیچے پر کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا وطن, یہ میرا وطن, وہ چڑیا, وہ طوطا, وہ مینا, وہ مور, وہ کوئل, وہ بلبل, وہ قمری, وہ چکور. مینز یہ کیا ہے؟ یہ نظم ہے. یہ کون سی نظم؟ یہ میرا وطن ہے. اس نظم کا جو یہ حصہ ہے, یہ پڑھنے کے بعد جو نیچے دیے گئے سوالات ہیں ان کو ہمیں جواب دینے ہیں. وہ چڑیا اس ترکیب میں وہ کیا ہے؟ یہ جو وہ ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہے اسم اشارہ. یہاں پر گرامر کا تھوڑا بہت کانسیپٹ آئے گا کہ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں. اسم اشارہ یعنی وہ اسم ہوتا ہے جس سے ہم کسی شخص کی طرف, کسی چیز کی طرف یا کسی جگہ کی طرف اشارہ کرتے, اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ. وہ کیا ہے؟ یہ ہے اسم اشارہ. لیکن اسم اشارہ میں کون سا؟ اسم اشارہ ہے بعید, یعنی دور کی چیزوں سے وہ استعمال کر کے اشارہ کیا جاتا ہے. نظم میرا وطن ڈیش کی تخلیق ہے. تو نظم کس نے لکھی؟ یہ اس نے لکھی شفیع الدین نے. کیا لکھی ہے؟ نظم میرا وطن. اس کے بعد سوال نمبر 3, لفظ مور کا ہم کافیہ الفاظ. دیکھیں ہم کافیہ الفاظ ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے, جن کا وزن ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. ایک جیسے الفاظ نہیں ہوتے لیکن ان کا جو وزن ہوتا ہے وہ ایک جیسا. جیسے یہاں پر آپ دیکھو گے مور, چکور, زور, شور, یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا وزن ایک جیسا ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں ہم قافیہ الفاظ. تو مور کا ہم قافیہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پر مور کا ہم قافیہ کیا ہے؟ چکور. تو بالکل آسان ہے, اس پہ بھی کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. ان مصروں میں کتنے پرندوں کا ذکر ہوا؟ تو یہ ہم گن سکتے ہیں 1 2 3 4, 1 2 3 4, ٹوٹل 8 پرندوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. سوال نمبر 5, بن کا مترادف ڈیش ہے. مترادف یعنی وہ الفاظ جن کا معنی ایک ہو, ان کو کہتے ہیں مترادف الفاظ. تو بن کا جو مترادف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنگل. تو یہاں پر بھی آپ کو ان چیزوں کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. تو آتے ہیں ہم حصہ دوم پہ کہ حصہ دوم میں کیا آتا ہے اور کس طرح سے آپ یہ کر لو گے. حصہ دوم میں پہلا سوال, نیچے دیے گئے تصاویر کو غور سے دیکھنے کے بعد عنوان چن لیجیے اور 80 سے 100 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف تحریر کیجیے. تو یہ جو پہلا سوال ہے حصہ دوم کا, یہ ہے ایک پیراگراف کے متعلق کہ یہ جو تصاویر دی گئی ہے ان کو آپ کو پہچاننا ہے, اور پہچاننے کے بعد اس پر ایک عنوان چن لینا ہے کہ یہ جو تصاویر ہے یہ کس کے متعلق ہیں, اور اب آپ کو اس کی مدد سے ایک پیراگراف تشکیل دینا ہے. کتنے الفاظ پہ؟ 80 سے 100 الفاظ. ہی نہیں, 80 سے 100 الفاظ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. یہ آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہو. اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تصاویر ہے یہ کووڈ-19 کی جو یہ ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ تصاویر ہیں. تو کووڈ-19 کے متعلق آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو کہ کووڈ-19 کے متعلق کہ کون کون سی مشکلات آئی اس وقت میں, کہ ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کس طرح سے اپنا وقت صرف کیا, ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا اس بیماری سے, اور کتنا نقصان ہوا, کہاں پر کیا ہوا. تو یہ آپ اچھی طرح سے خود سمجھ کر آپ اس کا جواب دے سکتے ہو. یا اس کا اس طرح سے اور ہے, کسی سیاحتی مقام کو ایک تصاویر بنائیے جس کی آپ سیر کر چکی اور بیانیہ سفر نامہ تحریر. تو یہاں پر آپ کو سفر نامہ کرنا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے تصویر آپ کو بنانی ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے, دیکھو یہ جو یہ ہے پیراگراف, اس کے ٹوٹل ہے کتنے مارکس؟ 5 مارکس. دیکھیں اگر آپ کو یاد دیکھو اب بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے, تو یاد یہاں پر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یاد کرنے کی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے, یہاں پر آپ کو سمجھنے کی چیز ہے. یعنی اگر آپ کوشش بھی کر لو گے, چلو 5 تو صحیح نہیں, کم سے کم وہ 3-4 تو دے گا جب آپ کوشش کر لو گے. لیکن جب آپ کوشش کرو گے ہی نہیں, جب آپ ڈر جاؤ گے اس کے ساتھ, یعنی اس کا نام سن کر ڈر جاؤ گے, تو پھر وہ کیا دے گا جب آپ خالی پیپر ہی دو گے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے خط کے متعلق. آپ کے والد ایک استاد ہیں, ان کا تبادلہ دور کسی جگہ ہوا, اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام خارجہ سند اجرا کرنے کے لیے درخواست لکھی. یعنی یہ آپ کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ کے ریلیٹڈ اپنے ہیڈ ماسٹر کو کیا لکھنی ہے؟ ایک خط تحریر کرنا ہے جس میں آپ کو یہ کہنا ہے کہ میرے والد کا تبادلہ ایک دور جگہ پہ ہوا, مہربانی کر کے مجھے ڈسچارج سرٹیفکیٹ عطا کیجیے تاکہ میں وہاں پر اچھی طرح سے, جہاں پر مجھے والد صاحب کا تبادلہ ہو رہا ہے وہاں پر میں کسی دوسری جگہ داخلہ
ले सकूँ। तो ये बहुत ही आसान है ख़त लिखने का तरीका। अगर यहाँ पर हमारे पास वक्त होता तो मैं आपको ख़त लिखने का तरीका भी बता देता। इसका या इस तरह से है, अपने दोस्त को कश्मीर के सयाहती मकाम देखने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, ट्विटर के ज़रिए दावत दीजिए। नहीं, आपको क्या बनानी, एक पैगामी दावत बनाना है। किसके लिए? अपने दोस्त के लिए। अगर आप ख़त ही इसकी तैयारी कर लोगे तो ख़त लिखना इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके कितने नंबरात हैं? टोटल 3। अच्छा, अगर हमें वक्त आया तो हम ये ख़त लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। इसके बाद एक अहम सवाल है इस हिस्से का, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। देखिए, इसमें आती है आपको कुल मिला के 2-3 चीज़ें से फ़ाइल किसे कहते हैं, सिफत, फ़ैल, मफ़ऊल, फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तक़बिल, फ़ैल अमर, ये इसमें आते हैं कुछ 2-4। इनका आपको कंसेप्ट होना ज़रूरी है। यानी ये कितने मार्क्स है इसमें टोटल? इसमें है टोटल 7 नंबरात। हम पढ़ते हैं एक एक करके। ये अमजद ज़हीन है। इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन क्या है? तो वाज़ह सी क्लियर सी बात है, ज़हीन है सिफत। सिफत यानी वो लफ्ज़ जो किसी शख्स की अच्छाई, बुराई या कोई और हालात हमें बताए। ये जो ज़हीन है ये क्या है? ये ज़हीन है इस अमजद की सिफत। तो बिल्कुल यहाँ पर आसान है। इस जुमले में लफ्ज़ डैश फ़ाइल है। तो फ़ाइल कौन है? फ़ाइल है कातिल। फ़ाइल मीनस काम करने वाला, फ़ेल अंजाम देने वाला, इसको कहते हैं फ़ाइल। तो फ़ाइल कौन है? फ़ाइल है यहाँ पर कातिल। रशीद ने ख़त लिखा। इस जुमले में लफ्ज़ डैश मफ़ऊल है। तो यहाँ पर कौन सा मफ़ऊल है? ख़त। देखिए, मफ़ऊल मतलब वो लफ्ज़ जिस पर उस फ़ैल का असर हो, जिस पर काम का असर हो, इसको कहते हैं मफ़ऊल। फ़ाइल यानी काम करने वाला। अब जिस पर इस फ़ैल का असर हो, इस काम का असर, इसको हम कहते हैं मफ़ऊल। तो यहाँ पर मफ़ऊल क्या है? ख़त है यहाँ पर मफ़ऊल। असलम स्कूल आया था। ये जुमला किसकी मिसाल है? फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तक़बिल, फ़ैल अमर। तो बिल्कुल आसान है समझने, यानी इसमें कोई मुश्किलात वाली बात नहीं है। तो ये है फ़ैल माजी। किस तरह से? असलम स्कूल आया था। तो यहाँ पर ये जो था है ये क्या है? माजी। अगर इस तरह से होता असलम स्कूल आता है, तो ये क्या था? ये था फ़ैल हाल। अगर इस तरह से होता असलम स्कूल आएगा, तो ये क्या था? ये था फ़ैल मुस्तक़बिल। अगर इस तरह से होता असलम स्कूल आ, तो ये क्या था? ये था फ़ैल अमर। तो ये भी, इन चीज़ों का भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप तैयार कर लेना, फ़ाइल, मफ़ऊल, सिफत, फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तक़बिल और फ़ैल अमर। ये चीज़ें, इन चीज़ों पर भी आप नज़र रखना। कॉलम ए को कॉलम बी से जोड़िए। जो कॉलम ए है यहाँ का हिस्सा, ये आपको इस हिस्से के साथ जोड़ना है। ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किलात वाली बात नहीं है। खबर की जमा क्या है? तो वाज़ह सी बात है, खबर की जमा है अखबार। तुलू की ज़िद क्या है? तो तुलू की ज़िद है, हमें सबको पता है, तुलू की ज़िद है गुरूब। मर्द की मोनस क्या है? मर्द की मोनस है औरत। तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें भी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अब ये जो आखिरी हिस्सा है, इसको हम कहते हैं हिस्सा सोम। ये है अदब वाला हिस्सा। दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए, सिर्फ 5। आपको सिर्फ 5 सवालात के यहाँ पर जवाबात देने हैं। तो ये आपको ये सवालात आपको याद करने हैं। इसके बाद आप याद करने के बाद ही इनके जवाबात दे सकते हो। याद करने के बगैर तो जवाब आपको नहीं आएगा। ये कितने हैं? इसमें कुल मिला के हैं 8 सवाल, लेकिन आपको 8 में से 5 ही करने हैं। इसका मतलब है कि आप 1-2 लेसन अपनी अदबी किताब से छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने सवालात का जो ऑप्शन है वो मिलता है, वो है 3 सवालात का ऑप्शन, कि आप 3 सवालात आसानी के साथ छोड़ सकते हो। तो ये था उर्दू पेपर के मुतालिक एक छोटा सा, यानी एक छोटी सी गाइडेंस थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको कुछ भी हेल्प इससे मिला तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।